کہ اس کے بارے میں اپڈیٹ پوچھا انہوں نے، جس میں ان کو بتایا گیا کہ جو 27 وزارتوں کی جانب سے اس حوالے میں تفصیلات فراہم کر دی گئی ہیں، اور 638 ایسے لوگ آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں جو کہ غیر قانونی طور سے، یعنی وہ پروسیجر مکمل نہ کرتے ہوئے انہوں نے جاب کر رہے ہیں۔ باقی جو منسٹریز رہ گئی تھیں تو پرائم منسٹر صاحب نے کافی اس پہ برہمی کا اظہار کیا اور ان کو یہ تنبیہ کی کہ وہ ایک ہفتے میں باقی اپنی جو وزارتیں جو رہ گئی ہیں وہ جو ہے تو اپنا ان ملازمین جو کہ غیر قانونی طور پہ یا وہ فارمیلٹیز پوری نہیں کی جو کہ ہونی چاہیے، ان کی لسٹ فراہم کر دی جائے۔ یہ اگست 2016 سے آگے کے ملازمین ہیں۔ اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب نے جو میڈیا کے جو واجبات ہیں اس کے بارے میں پوچھا اور اس پہ اپڈیٹ لی، اور ان کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ عید سے پہلے جو میڈیا ہاؤسز کے بقایا جات ہیں ان کو ادا کیا جائے، اور خاص طور پہ جو میڈیا ہاؤسز میں جو ملازمین ہیں، جو ورکرز ہیں، اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ جو ان کی تنخواہیں رکی ہوئی ہیں یا ان کے کوئی بھی واجبات رکے ہوئے ہیں وہ فوراً عید سے پہلے ادا کیے جائیں۔ اس سلسلے میں جن منسٹریز کے ذمہ یہ پیسے تھے ان کو انسٹرکشنز دی کہ وہ آج ہی اپنی جو واجبات ہیں ان کو کلیئر کریں تاکہ ہم اس کو اپنے میڈیا کے بھائیوں میں تقسیم کر سکیں۔ اس کے بعد ایجنڈا پہ آئے تو جو آج کا ایجنڈا تھا وہ بنیادی طور پہ پہلا جو تھا وہ ایئرپورٹس کے سلسلے میں تھا۔ جو پاکستان میں جو ایئرپورٹس ہیں ان کو آؤٹ سورس کرنے کے لیے، آؤٹ سورس مراد کہ ان کو کسی بھی ایسی انٹرنیشنل فرم جس کا کہ تجربہ بھی ہو ایئرپورٹس چلانے میں، آپریٹ کرنے میں، تاکہ پاکستان کی جو ایئرپورٹس ہیں ان کو انٹرنیشنل سطح پہ لایا جا سکے، ان میں تمام وہ سہولیات رکھی جائیں جس سے کہ جو کہ عالمی اور خاص طور پہ جتنے اہم ممالک کے ایئرپورٹس ہیں ان کے سطح پہ ان کو لایا جائے۔ اس میں بتایا یہ گیا کہ کچھ انٹرسٹ بھی تھی، کچھ لوگوں نے اس میں اپنی دلچسپی بھی ظاہر کی ہے، لیکن چونکہ قانونی طور پہ ہم اس کو ایک علیحدہ کر رہے ہیں جس میں کہ سول ایویشن اتھارٹی ہے جو کہ ایک ریگولیٹری اتھارٹی کے طور پہ ہوگی، اور دوسری جو باڈی کارپوریٹ ہے، تو جب یہ ہو جائے گا اور اس کے لیے 30 جون اس سال کی تاریخ رکھی گئی ہے کہ وہ اس کی جو لیگل فریم ورک ہے اس کو کلیریفائی کریں سو دیٹ اس کو پھر ہم اس کی ہم ٹینڈرنگ کر سکیں اور ہم اس کے انٹرنیشنل پارٹیز کے ساتھ اس کے بارے میں ہماری کوئی پروگرس ہو اور اس کو پرائیویٹائز اس کو آؤٹ سورس کرنے کے لیے وہ کیا جائے، سٹیپس لیے جائیں۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے ایک کمیٹی بھی بنائی کہ جو کہ اس سارے پروسیس کو اور اس مرحلے کو فاسٹ ٹریک پہ لانے کے لیے یہ کمیٹی بنائی جو کہ سرور خان صاحب کی سربراہی میں بنائی گئی، جس میں ذوالفقار عباس بخاری جو اوورسیز سے منسٹری سے تعلق رکھتے ہیں، پھر چیئرمین سرمایہ کاری بورڈ، مشیر برائے پارلیمانی امور اور مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی جو کہ اس کو آگے بڑھائے گی۔ اس کے بعد ایجنڈا نمبر 2 اس میں سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے بورڈ کے چیئرمین کی تعیناتی کا فیصلہ ہوا، کی منظوری دی گئی، جس میں کہ ایس مسعود اختر نقوی کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے بورڈ کا چیئرمین بنایا گیا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں جو سابق کا چیئرمین تھے خالد مرزا صاحب ان کو ممبر بورڈ بنایا گیا ہے۔ پھر جو ایک اور آئٹم جس پہ کہ فیصلے کیے گئے وہ تھے جو کہ بڑا اہم تھا۔ بنیادی طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے ملک میں جو پانی ہے، صوبوں کا جو شیئر ہے،
ارسا ہے. یہ جو ہے تو ایک بڑا درینہ مسئلہ ہے جس کو کہ ہماری حکومت بڑے احسن طریقے سے ایک بڑے شفاف طریقے کا میکنزم لانا چاہ رہی ہے جسے کہ ٹیلی میٹری کہتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے وہ جو ہے ہمیشہ سیاست کا یا ایک خاص انٹرسٹ گروپ کا کی رکاوٹوں کی وجہ سے یہ عمل میں نہیں آ سکا. اس سلسلے میں پرائم منسٹر صاحب نے بڑی اسٹرکٹ انسٹرکشنز دیں کہ اس میں جو ممبران تھے ان کے بارے میں جو بھی سندھ، پنجاب اور فیڈرل ممبران جو تھے تو ان کی اس سلسلے میں پروگریس کافی کمزور رہی ہے. تو اس سلسلے میں بھی یہ طے کیا گیا کہ ان کے خلاف ایک پراپر طریقے سے انکوائری کی جائے تاکہ اگر ان پہ کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو ان کو ہٹایا جائے اور ایسے لوگ لائے جائیں جو کہ اس نظام کو، اس ٹیلی میٹری سسٹم کو سکسیس بنائیں اور اس کو آگے بڑھائیں. بیکاز یہ ہمیشہ ایک خاص اس کا انٹرسٹ گروپ کا یا سٹیٹس کو کہہ لیں، اس کی وجہ سے یہ معاملات آگے نہیں بڑھ سکے اور ہمیشہ صوبے ایک دوسرے پہ جو ہے تو گلا کرتے رہے ہیں اور کمپلین کرتے رہے ہیں کہ ان کو حصے کا پانی نہیں مل رہا. تو یہ جو ٹیلی میٹری سسٹم ہے یہ اوبیسلی انشور کرتا ہے کہ اس کا ریکارڈ ہوتا ہے کہ کس صوبے کو کتنا پانی گیا. اس کے بعد کابینہ نے اسلام آباد ہیلتھ کیئر ریگولیشن ایکٹ کے تحت بورڈ آف اتھارٹی کے ممبران اور بجٹ کمیٹی کے ممبران کی تعیناتی کی منظوری بھی دی. اس کے بعد کابینہ نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے 13 مئی 2020 کے اجلاس کے فیصلوں کی بھی توثیق کی. ان فیصلوں میں موبائل ڈیوائس مینوفیکچرنگ پالیسی کی اصولی منظوری، کووڈ کے تناظر میں وزیر اعظم سے زرعی شعبے کے لیے 50 ارب کی سبسڈی، لائن آف کنٹرول پر بسنے والے مکینوں کے لیے خصوصی ریلیف پیکج وغیرہ شامل ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آزاد جموں کشمیر کو گندم کی فراہمی کے حوالے سے وفاق کی جانب سے آدھی قیمت ادا کرنے کے فیصلے کی منظوری جیسے اہم اقدامات شامل تھے. اس میں میں یہ بتاتا چلوں کہ ایگریکلچر یا زراعت ہمارے ملک کا وہ شعبہ ہے جس سے کہ ہماری اکانومی کا بہت زیادہ انحصار ہے. اور اس سلسلے میں اگر کووڈ میں جہاں پہ کہ اتنی ہماری معیشت کو نقصان پہنچا ہے اور اگر اس شعبے کو کوئی، اس اکانومی کو، معیشت کو کوئی اٹھا سکتا ہے، فوراً اٹھا سکتا ہے تو وہ زراعت کا شعبہ ہے. تو اس لیے پرائم منسٹر عمران خان اس پہ خاص توجہ دے رہے ہیں اور انہوں نے یہ جو پیکج دیا ہے جس کی میں آپ کو ایک سرسری تفصیلات اور اس کی ڈیٹیلز میں آپ کو دے دوں گا، وہ یہ ہے کہ جس میں جو سبسڈی دی گئی ہے وہ فرٹیلائزر کی مد میں 37 ارب روپے، جو سود ہے اس میں کمی لا کے جنہوں نے لون لیا ہوا ہے اس کے لیے 8.8 یعنی کہ تقریباً 9 ارب کی سبسڈی دی ہے. پھر جو کاٹن سیڈ ہے اس کے لیے بھی 2.30 ارب روپے رکھے گئے. پھر جو پیسٹیسائڈ ہے، کاٹن پیسٹیسائڈ ہے، اس کے لیے بھی 6 ارب روپے رکھے گئے. اور جو لوکلی مینوفیکچرڈ ٹریکٹرز ہیں ان کے لیے بھی سبسڈائز کرنے کے لیے 2.5 یعنی 2.5 ارب روپے کی سبسڈی رکھی ہے. تو یہ تو تھا کابینہ میں جو فیصلے ہوئے اس کے بارے میں. اب میں تھوڑا سا آپ کا وقت لوں گا کہ کل ہم نے دیکھا کہ ایک ٹاک شو پہ شہباز شریف صاحب نے ایک ٹاک شو میں حصہ لیا اور میں اتفاق سے کہ وہ ٹاک شو میں خود دیکھ رہا تھا تو ذہن میں ایک بات آئی کہ کس طرح، کیا بدقسمتی ہے اس ملک کی، کیا یہ جو ہے تو اخلاقی بانجھ پن ہے کہ اس ملک میں جس کے شخص اور پورے خاندان پہ اتنے سیریس قسم کے ایلیگیشنز ہیں کرپشن کے. شہزادہ اکبر کی کانفرنس آپ نے دیکھی،
ایک ایک چیز کا ثبوت دیا, ایک ایک بندے کا نام بتایا, ہر اکاؤنٹ کی تفصیل بتائی گئی, اماؤنٹ بتائے گئے, لیکن اس کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا. بجائے اس کے کہ وہ اس قسم کی باتیں کریں, ان کو تو چاہیے کہ وہ اپنے سوالات جو کیے گئے ان پہ جواب دیں. بجائے جواب دینے کے انہوں نے نئے الیکشنز کا مطالبہ کر دیا. یہ نہیں کہ ہنسی بھی آتی ہے اور رونا بھی آتا ہے کہ آپ سے کچھ سوالات, آپ پہ ایک سیریس کرپشن کے ایلیگیشنز ہیں, کچھ ثابت ہو گئے, کچھ جو ہے تو ثابت ہوں گے انشاءاللہ, اور ایک ایسی ڈھٹائی سے وہ تقاریر کر رہے تھے جس میں کہ وہ اپنے آپ کو ایک بڑا قوم کا ایک بڑا رہنما بنا کے باتیں کر رہے تھے. تو ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ جس جمہوریت کے وہ دعوے دار ہیں, خود اپنی ریکوزیشن کیے ہوئے سیشنز پہ وہ خود آتے ہی نہیں ہیں, کیونکہ شاید جو لیڈر آف دا اپوزیشن کا جو ٹائٹل ہے وہ ان کو پسند نہیں ہے. ان کے نزدیک سیاست صرف اقتدار کا نام ہے. اگر اقتدار میں ہوں گے تو سیاست ٹھیک ہے, الیکشن جو وہ جیتیں گے وہ الیکشن ٹھیک ہے. اس لیے دیکھیں وہ اب قوم کو دھوکہ نہیں دے سکتے. بجائے اس کے کہ وہ, ان کا اگر یہ خیال ہے کہ وہ احتساب سے بچنے کے لیے وہ نئے الیکشن کا ڈھونگ رچا دیں گے, تو اس سے جو ہے تو احتساب ان کا نہیں ہوگا. ان کی تو یہی خواہش ہے کہ شاید یہ جو ہے الیکشن ہو جائیں اور شاید میں جیت جاؤں اور پھر احتساب وہی ہوگا جو کہ ہمارے زمانوں میں ہوا تھا. تو ایسی باتوں سے قوم اب نہیں دھوکے میں آنے والی. قوم نے پورے اعتماد سے پرائم منسٹر عمران خان کو الیکٹ کیا ہے. 2 سال ہمارے ہونے کو ہیں, انشاءاللہ ہم اپنی آئینی مدت پوری کریں گے, اور اس وقت جو ہے تو ہم ملک کو آگے لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ملک کو پھر دوبارہ واپس لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. عوام نے یہ رد کر دیا 2018 میں. اب سب کی اصلیت سامنے آ گئی ہے. تو اس لیے اس میں بجائے اس کے کہ ان حالات میں جہاں کہ ہم پوری حکومت اور پوری قوم کووڈ کے اس وبا سے لڑ رہی ہے, ایسی صورتحال میں اس قسم کی باتیں کرنا زیب دیتا ہے کسی سیاسی لیڈر کو. یہ ان کو سوچنا چاہیے. لیکن بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ احتساب سے بھاگ رہے ہیں, اور اس سے بھاگنے کے لیے وہ ہر قسم کا شوشہ وہ اڑا سکتے ہیں, اور اسی سوچ میں کہ شاید ان کی اس میں کوئی بچت ہو جائے. تو میرا خیال ہے کہ یہ چیز نامناسب ہے, اور ظاہر ہے کہ اس پہ آپ کے بھی جو سوالات ہیں مور دین ویلکم. جی جی. پہلے تو میرا یہ سوال ہے کہ کل پرائم منسٹر ورلڈ اکنامک فورم سے خطاب کریں گے, اس کا تھوڑا سا ایجنڈا بتا دیجیے کیا, اور یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ پہلی دفعہ پاکستانی پرائم منسٹر جو ہے اس کی صدارت کریں گے. دوسرا, جیسے آپ نے شہباز شریف کا ذکر کیا, تو شہباز شریف کا کوئی کیبنٹ میں آپ ان کا نام ECL میں ڈالنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ 2 سوالات. دیکھیں, پہلے آپ کا جو پہلا سوال تھا جس میں کہ پرائم منسٹر صاحب خطاب کریں گے, ظاہر ہے کہ اس وقت پورے انٹرنیشنل لیول پہ جو کرونا وائرس نے جو اکانومیز کو بری طرح سے متاثر کیا ہے, تو ظاہر ہے کہ اب دنیا وہ نہیں رہی جو کہ پہلے تھی. کسی بھی ملک کے حالات وہ نہیں ہیں جو کہ پہلے تھے. پرائم منسٹر صاحب پہلے بھی اس بات کا اعلان کر چکے ہیں. جب G20 کی میٹنگ ہو رہی تھی تو ان میں انہوں نے آواز اٹھائی تھی کہ جتنے بھی ترقی پذیر ممالک ہیں, غریب ممالک ہیں, ان کے قرضوں کی چھوٹ دی جائے اور ان کو ایک فیسلٹی دی جائے, جو کہ لکیلی قبول بھی ہو گئی, اور وہ اس بات پہ کچھ لونز بھی ڈیفر ہو گئے. اب اس صورتحال میں ظاہر ہے کہ وہ تو جب خطاب کریں گے اس کا متن آپ کو پتہ ہی چل جائے گا, لیکن بنیادی جو ان کے اس کا جو متن کا جو ایک جسٹ ہے وہ یہی ہوگی کہ اس صورتحال میں جب کہ ہمارے جیسے ممالک یا اور ہمارے جیسے غریب ممالک جو کہ اس وبا سے میں انہوں نے بہت ہی زیادہ ان کی اکانومیز کو نقصان ہوا, تو کس طرح انٹرنیشنل کمیونٹی ان کو ان کی بجائے اس کی کہ ان کی مدد کرنے کی, ان کی جو ایکسپورٹس ہیں, ان کی جو اکانومی کو اٹھانے کے لیے جو بھی اقدامات ہیں وہ اس میں ان کا ساتھ دیں ہمارے ان ملکوں کا, اور اس سچویشن کو ہم ایک ایسے ایک عالمی کمیونٹی کے طور پہ اس کو
ایڈریس کریں یہ جتنے بھی مسائل درپیش ہیں. دوسرا سوال جو ای سی ایل میں دیکھیں جی یہ بالکل یہ آج کی کابینہ میں تو ڈسکس نہیں ہوا لیکن اس پہ بالکل یہ بات زیر غور ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو اس قسم کی جو کہ نقد زنی کر کے اس ملک کو ان مشکل حالات میں سے دوچار کر کے اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی اور عام آدمی کی زندگی میں بہت فرق ہے کہ وہ اپنا اقتدار میں رہیں اور جب اقتدار میں نہیں ہوں تو وہ پھر جا کے دوسرے ممالک میں اپنے انجوائے کریں تو یہ نہیں چاہتے اور انہوں نے ہمیشہ جو ہے تو یہی انصاف کا منہ چڑھایا ہے اور اس دفعہ ہم نہیں ان کو جانے دیں گے. یہ انڈر کنسیڈریشن ہے. جی ظہیر صاحب سے یہ کچھ بات کرتے ہیں. اچھا ابھی آپ نے جس طرح بتایا کہ یہ غیر قانونی بھرتیاں جس کا جی 2016 سے جو ہے معاملہ ابھی تک کی گئی اس پر یہ اس رپورٹ کو بھی آپ پبلک کریں گے اور دوسرا یہ کہ جو لوگ اس میں انوالو تھے ان کو کیا سزائیں دی جائیں گی. ایک مجھے صرف تھوڑا سا کریکشن کر دیجیے گا کہ یہ ہر چینل پر کرونا وائرس کے حوالے سے جو لوگ وفات پا رہے ہیں کوئی کہتا ہے ہلاک ہو گئے کوئی کہتا ہے شہید ہو گئے کوئی کہتا ہے جانور ہو گئے اس کا اسٹیٹس کیا ہے یہ ذرا اس کو کلیئر کریں تاکہ یہ عوام نہ کریں. دیکھیں یہ آپ کے آخری پارٹ کا جو ہے تو نہ میں کوئی عالم ہوں نہ میں کوئی مولانا ہوں کہ میں کوئی فتویٰ دے سکوں. میرا خیال ہے کہ کوئی بھی جو اس جہان سے چلا جاتا ہے اس کے ساتھ اور اس کے خاندان کے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو کہ ماضی میں بھی ہوا ہوگا کہ جو لوگ اس سے وفات پا جاتے ہیں تو وہ وفات پا جاتے ہیں تو اس کو میرا نہیں خیال ہے. دیکھیں جو شہید کا جو رتبہ ہے وہ بہت عظیم تر ہے اور اس کی ایک کوئی خاص کوالیفیکیشنز ہیں تو ہمیں الفاظ کا چناؤ بڑے احتیاط سے کرنا چاہیے اور جو القاب بھی ہم دیتے ہیں اس کی حرمت اور اس کی جو اہمیت ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے ہم اس کا بے جا استعمال نہیں کرنا چاہیے. جی بھرتیوں میں بالکل دیکھیں میں نے تو آپ کو بتایا کہ ایجنڈے سے پہلے جب پرائم منسٹر صاحب نے جو باتیں کی اس میں دو اہم باتیں تھیں. ایک تو آپ کے ریلیٹڈ تھا اور جو دوسرا ہے وہ یہی انہوں نے کہا کہ اس کو سب سے پہلے انہوں نے اٹھایا کہ بالکل یہ لسٹ فائنلائز ہوگی اگلے ہفتے تک اور اس کے بعد اس کا جو ہے تو وہ کیا جائے گا. اوبیسلی یہ کوئی صرف ہم وہ فیکٹس اینڈ فگرس تو نہیں جمع کر رہے یہ مقصد ہی یہی کہ جب سب سامنے آ جائے پھر اس کو ہم عوام کے ساتھ بھی شیئر کریں گے میڈیا کے ساتھ بھی شیئر کریں گے اور ان کے خلاف ایکشن لیں گے جو کہ اس غلط طریقے سے آئے ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے اپروو کیا اس چیز کو بالکل وہ اتنے ذمہ دار ہیں. اصل تو ذمہ دار وہی ہیں. جی شاہ صاحب ابھی آپ نے فرمایا کہ پرائم منسٹر نے ابھی سیکورٹی بہت بڑا پیکیج دیا ہے جی آپ نے اس بات کو کیسے انشور کریں گے کہ جیسے پہلے 419 روپے کمپنیاں کھا گئی کچھ مڈل مین کھا گئے اس کو آپ کیا کس طرح سے انشور کریں گے کہ اس کی جو ہے نا سمراٹ سیدھے کسان تک پہنچے مڈل مین نہ. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جب حکومت کوئی کام کرتی ہے تو وہ اسی نیک نیتی سے کرتی ہے بیکاز الٹیمیٹلی وہ ہمارے سوسائٹی کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہیں اور اگر کوئی بھی اس طرح کا ریلیف پیکیج دیا گیا ہے تو وہ ان کے لیے ہی دیا گیا ہے اور آپ کا سوال بڑا اہم ہے کہ اس میں حکومت کی پوری کوشش ہوگی ایک میکنزم اس طرح سے بنایا جا رہا ہے جس سے کہ جن کو فائدہ ہونا چاہیے انہی کو ہی ہو یہ نہ ہو کہ یہ کہیں بیچ میں مڈل مین کا جس طرح آپ نے کہا تو یہ ڈائریکٹلی ان کو قیمتوں کی صورت میں ان کو یہ بینیفٹ ملے گا. اس کا میکنزم ایسا ہے کہ اس میں کوئی وہ نہیں ہو سکتا کوئی گڑبڑ نہیں ہو سکتی ہے. کس کے جی شوگر کمیشن بات ہے جس طرح آپ نے بتایا کہ شہباز شریف کا نام اسی ایل میں ڈالنے کی حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے اور بھی کافی چیزیں سامنے آئی ہیں جس میں میڈیسن کے حوالے سے ہے میڈیا سے میڈیسن امپورٹ کی گئی ہیں جن کی اجازت نہیں تھی وہ لوگ جو اس میں ملوث ہیں ان کے نام اسی ایل میں ڈالے جائیں گے اور شوگر کی ایکسپورٹ کی جنہوں نے اجازت دی
जिसमें रजाक दाऊद एडवाइजरी बोर्ड में थे और असद उमर थे ECC से, तो इन लोगों को भी ECL में डाला जाएगा ताकि ये भाग ना जाए और जब रिपोर्ट में इनके नाम आए जिम्मेदार डिक्लेयर हो, तो ये चीज़ें प्लीज करें। देखें, जुर्म तो अगर 1 पैसे का भी हो और 1 खरब का भी हो, दोनों जुर्म है। अगर आप मुझे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो क्राइसिस हैं दवाइयों वाला और शुगर के केस में, और फिर साथ ही में शहबाज शरीफ का को आप जो जिक्र कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये दोनों में कोई ममासलत नहीं है। ये नहीं है कि जिस तरह मैंने कहा कि 1 पैसे की चोरी भी उतनी ही वो है। शुगर की रिपोर्ट इंशाल्लाह, बड़ी स्पेकुलेशंस होती थी, पहले भी हुई कि जी कमेटी नहीं बनेगी, ओ जी कमेटी नहीं बनेगी, फिर कमेटी बन गई, ओ जी फिर रिपोर्ट शाया नहीं होगी, रिपोर्ट शाया हो गई। अब मैं आपको अश्योर करता हूं कि आप अगली दफ़ा जब इधर बैठे होंगे ना, तो आपके हाथ में जो है ना वो उसके फैसले, उस रिपोर्ट वो आपके हाथ में होगी और आप इधर हमें दाद दे रहे होंगे। नहीं, मैं इनका जवाब पूरी तसल्ली से देना चाहता हूँ। देखें, ये मुझे 100% तो नहीं, लेकिन 90% मुझे यकीन है कि ये ईद से पहले ये आपको आ जाएगी। अगर आप ये कहते हैं कि जी 12 घंटे 5 मिनट ऊपर हो गए हैं, 5 मिनट ऊपर हो गए हैं और लेट हो गई है, तब इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो उसमें कोई बहस मैं नहीं करूँगा। जी नहीं, आज कैबिनेट में नहीं आई है, उसके लिए हम स्पेशल कैबिनेट का इजलास बुला सकते हैं। जी बिल्कुल, वो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि देखिए जी, हम ये जो एहतसाब की बात कर रहे हैं तो उसमें वी आर सीरियस, बिकॉज आवाम ने हमें मैंडेट दिया है ये। तो अगर हम ये नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि वी आर नो डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। ठीक है साहब, एक तो पता चला कि कमीशन ने 4 दिन मजीद मांगे हैं कि आप उनकी मदद जो पहले दी गई थी वो खत्म हो जाए, 4 दिन मजीद मांगे। दूसरा, हुकूमत नेक नीति से आपने 3 मई को वादा भी किया था कि मैं आपके साथ होगा। बिल्कुल, और हुकूमत ने नेक नीति से अदायगियाँ भी शुरू कर दी हैं, जी। लेकिन एजेंसीज ने ये बहाने अब शुरू कर दिए हैं कि ये हमारी पुरानी पेमेंट्स थी और इस तरह अभी तक किसी अखबार को चेक नहीं मिला। दूसरा, आपने उस दिन ये भी वादा किया था कि वो जो 25% है रीजनल कोटा वो बहाल करेंगे, तो उसके बारे में क्या अपडेट है? आप बात बताएं। 2 चीज़ें जी, 2 जी जी पहले जवाब जी आपका जवाब है, हमने भी यही बात करनी है। हम गवर्नमेंट के इस इक़दाम को खराज तहसीन पेश करते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ये हुआ है कि शफाफियत के लिए आपने ये इक़दाम उठाया और गवर्नमेंट खुद पैसों की तकसीम कर रही है सब इदारों जी। उसके साथ मेरे सवाल ये है सर कि आपने ये इक़दाम तो कर दिया, ज़िम्नी सवाल ये है कि अब एडवर्टाइजिंग एजेंसियाँ जो कि लोकल रीजनल अखबार के पैसे खा गई थी, अब वो हर्डन क्रिएट कर रही हैं और अपनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं, उसके लिए भी इसी अंदाज में कोई फैसला होगा? देखें जी, मैं इसको क्विकली जी जवाब दे दूं अगर इजाज़त हो। देखें, 85% और 15% एजेंसीज जो है वो 15% होती हैं और 85% जो है तो वो अखबार का होता है। अब ये हो नहीं सकता कि जिस तरह मैंने कल भी कहा था कि 85% जो है तो 15% पीछे के पीछे फिर रहा हो। हमने देखें इनसे एजेंसीज को भी ये बड़ा क्लियरली कहा है कि जी अगर आपने ये मसला किया तो हम फिर इसके मुताबिक हम कार्रवाई करेंगे। हम फिर ये भी कर सकते हैं कि हम डायरेक्टली पेमेंट्स करें, हम बाईपास करें। तो अगर एडवर्टाइजिंग एजेंसीज ने अपनी जिम्मेदारी नहीं, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर के मैं आपको बता दूं, ये हमारे पूरे इस कोविड क्राइसिस में आपने देख लिया होगा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, वो उनके लिए जो सबसे अहम तरीन तबका है वो यही है जो कमज़ोर तबका है, जिसकी पहले कोई सुनवाई नहीं होती थी। तो उसी स्पिरिट के तहत ये कोई मीडिया हाउसेस को देने के लिए नहीं किए गए कि जी आपने मीडिया हाउसेस को देने हैं, ठीक है, जो हमारे ज़िम्मे वाजिबात हैं वो हम अदा करेंगे। लेकिन जो बेसिक मोटिवेटिंग फैक्टर प्राइम मिनिस्टर का था वो ये था कि जो भी कमज़ोर तबके के हमारे जो वर्कर्स हैं मीडिया से जिनका ताल्लुक़ है, जो कि तनख्वाहें रुकी हुई हैं, जिनको के पैसे नहीं मिले, उनको ये जाए। ये जाहिर है कि ये उनके ओनर्स के थ्रू जाएगा। ये का अभी सर्कुलर आया है, जिन लोगों को आपने कल पेमेंट की है एजेंसी ने उनको सस्पेंड कर दिया है क्योंकि उन्होंने पेमेंट आगे नहीं की। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? क्रिएटिव जंक्शन, ग्रे मैटर कम्युनिकेशन, इंटरग्लोब, मडास कम्युनिकेशन, सर्कल, TNE
یہ ابھی اے پی نے سسپینڈ کیے کیونکہ یہ کل آپ سے پیسے لے گئے ہیں اور ابھی تک انہوں نے اخبارات کو پیسے نہیں. دیکھیں اگر بنیادی جس کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے یہ اقدام لیا ہے اور آج کابینہ میں ایجنڈا پہ تھا بھی نہیں, میں آپ کو پوری سچائی سے بتا رہا ہوں کہ پہلا جو انہوں نے ذکر کیا وہ یہی تھا کہ ان کی عید آ رہی ہے, ان کو پیسے ملنے چاہیے, اور وہ ورکرز کی بات کر رہے تھے. باقی جو مالکان ہیں جو ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ ارب پتی یا خراب پتی ہوں یا جو بھی ہوں, بہتر وہ ہیں, ٹھیک ہے. اس میں اگر ہم نے اس اسپرٹ کو میں اگر کسی نے بدنیتی کا یعنی وہ اس چیز کو ہونے نہیں دیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ ہونا نہیں چاہتے, تو ہم بالکل ان کے اگینسٹ ہمارے پاس مختلف طریقے ہیں, ہم بالکل اس چیز پہ ناخوش ہیں اگر انہوں نے یہ کیا ہے, کیونکہ وہ جو ہماری بنیادی اسپرٹ ہے اس کو چیلنج کر رہے ہیں, تو ہم اس پہ بڑا اسٹرکٹ ایکشن لیں گے. جو ایئرپورٹ آؤٹ سورس کر رہے ہیں جی سر, یہ ٹھیکیداری نظام جو ہے تعلیم کے بعد جو اس وقت ایئرپورٹ کے معمولات چلا رہے ہیں اس میں کام کر رہے ہیں, کیا ان کی جاب سیکیور ہوگی؟ وہ اسی طرح سے سیکنڈ سے تھوڑا سا یہ جو آپ منسٹری کے اختیارات تھے سسپینشن کے, آپ نے ایک سوسائٹی کو دے دیے جو اے پی این ایس ہے, اور وہ اس طرح کے ویسٹرن انٹرسٹ کی طرف کرتے ہیں, کیا منسٹری اپنے اختیارات واپس لے گی؟ کیونکہ وہ یہاں رجسٹر ہوتی ہیں یہ جو ایڈورٹائزمنٹ اتھارٹیز ہیں اور وہ ایجنسیز ہیں, اور ان کو آپ سسپینڈ کر سکتے ہیں کوئی پرائیویٹ باڈی. دیکھیں ایئرپورٹ کے جہاں تک ملازمین کا تعلق ہے, ظاہر ہے کہ حکومت عوام کے ووٹوں سے آئی ہے, عوامی کا خیال رکھے گی, اور ہم کیوں ان کی جابز کا خیال نہیں رکھیں گے. یہ ایک ضروری اقدام ہے جو کہ لینا چاہیے آج کل کے حالات اور ملک کی اس میں. ظاہر ہے کہ ان میں جابز تو سیکیور انشاءاللہ ہوں گی, اور بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جابز بڑھ سکتی ہیں, ٹھیک ہے. دوسری بات جو آپ نے کی ہے وہ ظاہر ہے کہ دیکھیں ہم اس سسٹم کو اسپیشلی جو اشتہارات کا ہے یا 25% کا کوٹے کا ذکر کیا, یہ کل میٹنگ ہو رہی ہے. میرا خیال ہے کسی نے سوال کیا تھا, معذرت کہ میں اس کا جواب نہیں دے سکا, میں اس کو انکلوڈ کرتا ہوں. ہاں اوکے, کہ کل میں نے میٹنگ بلائی ہوئی ہے, یہ ایجنڈا ہے, ایک وہ ہاؤسنگ جو پلاٹس اور اس کا ہے, اور دوسرا یہ 25% والے اس کا. اس کے لیے ہم کل یہ صرف 2 دن پورے دن کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ یہی ہے. اس پہ میں نے بلایا کنسرن جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ تفصیل سے کہ اس کو کس طرح سے ٹرانسپیرنٹ, ختم کوئی نہیں کرنا, صرف اس کو ٹرانسپیرنٹ بنانا ہے. کیا میکنزم اختیار کیے ہے, جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ جی پیسے ایڈورٹائزنگ کو مل جاتے ہیں آپ کو نہیں ملتے, تو کیا وہ میکنزم اختیار کیے جائے جس میں کہ کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کر سکے, کہ جو لوگ حقدار ہیں ان کا حق نہ چھینا جائے. تو اس سلسلے میں کل میٹنگ ہے پورے دن جو ہے, تو میں یہ کر رہا ہوں سو دیٹ یہ جو ایشوز ہیں نا جو کہ پینڈنگ ایشوز جو کہ نہیں ایڈریس ہو سکے, ان پہ ایک بڑی کلیئر انصاف پہ مبنی متوازن ایک پالیسی بنائی جائے, اور اس پہ پھر عمل فوراً. نہیں ہم اس کو ہر چیز رائٹنگ میں لائیں گے, زبانی باتیں ہوا میں چلی جاتی ہیں. جی بالکل. تو سر پاکستان میں ہاؤسنگ اتھارٹی کا جو لا ہے وہ یہ ہے کہ اگر پاکستان میں کسی نے بھی ایک سبسیڈائز پلاٹ دیا ہے تو وہ دوسرے کے لیے نہیں ہو سکتا. سر اس کو انشور دیکھیں نا, یہ نہیں, اس کا مقصد یہ نہیں ہوگا کہ جو اس میں جو سب سے اہل ترین ہے وہ ان کو ہونا چاہیے, یہ تو اٹ گوز وداؤٹ سیئنگ. جی کل کی پریس کانفرنس میں آپ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو ویلکم کیا تھا, لاک ڈاؤن کے حوالے سے تھا. آپ کی پریس کانفرنس کے بالکل بعد غلام بھٹو صاحب یہ پوچھ رہے تھے کہ سپریم کورٹ سے التجا ہے کہ وہ عوام کی صحت کو سامنے رکھ کے فیصلے کریں گے. مقصد ہے کہ تھوڑا کنٹراڈکٹ تھا ویلکم کرنے کی بجائے. اور سندھ کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ NCO نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کے اندر فیصلے مختلف ہوتے ہیں, اور وفاق اپنی طرف سے فیصلے کر کے ٹرین چلانے اور ایسا کے معاملات کو مسلط کیے جاتے ہیں. تو سر یہ جب وہ نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی ہوتی ہے تو اس میں مشترکہ طور پہ فیصلے نہیں ہوگا. دیکھیں
پہلی بات تو یہ ہے کہ جو خیر مقدم کیا تھا سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کا، ظاہر ہے کہ ایز اے پاکستانی اگر ہم اپنے اداروں کو کہ جس کا ایک خاص رول ہے اس کے فیصلے ہم نہیں مانیں گے تو پھر تو یعنی رول آف لا پھر کیا اور کیا ہوتا ہے. بنیادی طور پہ اس فیصلے میں تو اس میں جو ہماری پارٹی کی پالیسی تھی، جو ہماری حکومت کی پالیسی تھی، وہ ایک قسم کی اس میں پہلے دن سے جو ہماری سوچ تھی وہ اس کے مطابق. تو سپریم کورٹ کا ایک آرڈر ہے، ایک فیصلہ ہے، اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. دوسری بات جو بلاول بھٹو صاحب نے کی، وہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے اسی بات پہ تبصرہ کیا جس کے کہ وہ مجاز ہیں اپنی بات کرنے میں. لیکن جو NCOC کے جو فیصلے ہوتے ہیں جس میں کہ ہمارا مسلسل، اور میں چونکہ کئی میٹنگز میں شامل بھی ہوتا ہوں، موقف یہی ہے کہ طے ہو جاتے ہیں بڑے خیر و اسلوبی کے ساتھ، اور پھر وہ جا کے واپس سیاست کرتے ہیں. اب آپ کا خیال، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں لیے تھے، دیکھیں اس کے منٹس بھی بنتے ہیں. یہ کوئی زبانی کلامی بات نہیں ہوتی ہے، جو بھی وہاں پہ گفتگو ہوتی ہے اس کے منٹس بنتے ہیں. تو اس لیے یہ نہیں ہے کہ ہم آ کے تو یہ بات کر رہے ہیں. ان کو چاہیے کہ وہ اپنے منٹس دیکھیں کن کن چیزوں پہ فیصلہ ہوا تھا، اور پھر ان کا جو ویو پوائنٹ ہے پھر کس طرح ادھر جا کے چینج ہو گیا. اگر مراد علی شاہ صاحب چیف منسٹر کا نہیں بھی کرتے تو ان کے جو باقی ہیں وہ پریس کانفرنس میں اپنی لمبی وہ قطاریں لگا کے اور وہ پھر اس کو کنٹروورشل بناتے ہیں، بیکاز وہ سیاست کرتے ہیں اس پہ. ٹھیک ہے. اور وقت نے ثابت کر دیا ہے کہ جو ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب کی جو اسٹریٹجی تھی، ہماری حکومت کی جو اسٹریٹجی تھی، وہ ہمارے ملک کے حالات کے مطابق وہ بالکل روز اول سے شفاف اور کلیئر تھی. یہ اس کو متنازع بنا رہے ہیں. اب شہباز شریف ہیں، وہ جو ہے تو انہوں نے الیکشن کا مطالبہ بھی نہیں. سوچیں آپ ملک کس سچویشن سے گزر رہا ہے، آپ پہ مقدمات ہیں، آپ پہ سیریس وہ کیسز ہیں. آپ جو ہے تو بجائے ان کا جواب دینے کے آپ انتخابات کرتے ہیں. یعنی میری ریکویسٹ ہوگی آپ سے بھی کہ یعنی اس چیز کو تو اٹھائیں کہ یہ کیسا ملک ہے. آیا ہماری اخلاقی پستگی اتنی نیچے چلی گئی ہے کہ ایک بندہ ہے جس پہ کتنے کیسز ہیں، بجائے اس کے وہ اوپر سے وہ مورل اسٹرینتھ کیسے ہے اس کے پاس کہ وہ آ کے کہتا ہے کہ جی الیکشن کرائیں. بھائی آپ جو ہے تو جو شہزاد اکبر نے سوال اٹھائے ہیں لیٹلی ثبوتوں کے ساتھ اس کا جواب دیں. آپ الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں، مزہ کا خیز. وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز کی کابینہ اجلاس پر میڈیا بریفنگ آپ ملاحظہ کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ میڈیا کے واجبات سے متعلق وزیر اعظم کو بریف کیا ہے، اور وزیر اعظم نے عید سے قبل میڈیا کے تمام واجبات کی ادائیگی کی ہدایت کی ہے. ماضی میں کی گئی غیر قانونی بھرتیوں کے حوالے سے بھی وزیر اعظم کو بریفنگ دی گئی. PTV نیوز سے یہ تھی تازہ ترین.